بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنہ ترمذی سبق نمبر 30۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے کی ممانعت کے بارے میں حصے 2۔ کتاب الطہارت چل رہی تھی۔ کتاب الطہارت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے ان احادیث کے بارے میں جن میں قبلے پیشاب یا پاخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے کے ممانعت کے بارے میں احادیث ہے، یا اس بارے میں جواز کے بارے میں احادیث ہے۔ تو پچھلے سبق میں تفصیل کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نے جو احادیث ذکر کیے اور اس پر جو کلام ذکر کیا ہے، اس میں جو فوائد ذکر کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے وہ احادیث ذکر کی جس میں مطلقاً ممانعت ہے، چاہے وہ آبادی میں ہو یا صحرا میں ہو، پیشاب کے وقت ہو یا پاخانے کے وقت ہو، قبلے کی طرف منہ کرنے کی ممانعت کی احادیث ہے، جس میں پہلی حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث تھی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر انہوں نے جو حدیث ذکر کی تھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن وفات سے 1 سال پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ تو اس سے بعض حضرات استدلال کرتے ہیں کہ منہ کر کے یہ قبلے کی طرف منہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس بارے میں جو فقہی مسلک ہے وہ بیان کریں گے اور ان احادیث کے بارے میں حکم بھی بیان کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ان تمام احادیث میں جو رجال ہیں ان رجال کے حالات بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس کے حالات ہیں وہ سعید کے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی۔ تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سعید بن عبد الرحمن بن حسان ويقال لجده ابو سعید ابو عبید اللہ المخزومی ثقۃ من صغار العاشرہ، 10ویں طبقے کے صغار علماء کرام میں سے تھے، اور ان کا انتقال 49 ہجری میں ہے، یعنی 249 ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور یہ ترمذی اور نسائی کے روات میں سے ہے، بہرحال یہ ثقہ راوی ہے۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو سفیان ابن عیینہ کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سفیان ثوری کے حالات ذکر کیے تھے۔ سفیان ابن عیینہ بن ابی عمران میمون الہلالی ابو محمد الکوفی ثم المکی ثقۃ حافظ فقیہ امام حجۃ، بڑے عالم تھے، اس لیے ان کے بارے میں الفاظ زیادہ استعمال کیے۔ الا انہ تغیر حفظہ بآخرۃ، آخر میں ان کا حافظہ میں فرق آیا تھا۔ وکان ربما دلس لیکن عن ثقات، یہ تدلیس کرتے تھے لیکن ثقہ راویوں سے۔ اور من رؤوس الطبقۃ الثامنہ، یہ 8ویں طبقے کے کبار اہل علم میں سے تھے۔ وکان اثبت الناس فی عمرو بن دینار، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عمرو بن دینار سے نقل کرنے میں سب سے زیادہ مضبوط راوی ہے۔ ان کا انتقال رجب 98 ہجری میں ہے، یعنی 198 ہجری میں ہے، اور ان کی عمر 91 سال تھی، اور یہ سیاست کے راویوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھ لیں تو باقی کے حالات گزر چکے ہیں، بلکہ زہری کے حالات آگے آ جائیں گے۔ اسی طرح عطا بن یزید اللیثی اور ابو ایوب الانصاری، بلکہ زہری کے حالات یہ ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ بن کلاب القرشی الزہری ابو بکر الفقیہ الحافظ، یہ بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے۔ متفق علی جلالتہ و اتقانہ، ان کی جلالت شان اور اتقان پر اتفاق ہے،
اور یہ طبقہ رابعہ کے رؤوس شخصیات میں سے تھے، یعنی بڑے شخصیات میں سے تھے۔ 25 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 125 میں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے 1 سال یا 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ سیاست کے روات میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شخصیت ہمارے پاس عطا بن یزید اللیثی ہے، تو ان کے حالات ہے کہ عطا بن یزید المؤذن المدنی نزیل الشام ثقۃ من الثالثہ، یہ تیسرے طبقے کے ثقہ راویوں میں سے ہے۔ مات سنۃ 75 و 70 و 100، 107 یا 105 میں ان کا انتقال ہے، اور ان کے بارے میں ہے کہ قد جاوز الثمانین، 80 سال سے ان کی عمر بڑی سے بھی متجاوز تھی۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھ لیں تو ابو ایوب انصاری کے حالات ہیں، تو ابو ایوب انصاری کے حالات لکھے ہیں خالد بن زید بن کلیب الانصاری ابو ایوب من کبار الصحابہ، نام خالد بن زید ہے اور کبار صحابہ کرام میں سے ہے، بدر میں شریک ہوئے تھے۔ ونزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم المدینۃ علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہرے تھے۔ مات غازیا الروم، روم میں غزہ میں ان کا انتقال ہوا تھا 50 میں، اور بعض کے 23 سے بعد یعنی 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، مشہور ہے، اور ان کی جو قبر ہے وہ بھی ترکی میں ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں ہم تو اس سند کے روات کے حالات پورے ہو گئے۔ آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث عبداللہ بن حارث ابن جز الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، یہ صحابی ہے، تو ان کے حالات لکھے ہیں۔ عبداللہ بن الحارث ابن جز بفتح الجیم و سکون الزاء بعدها حمزۃ الزبیدی بضم الزاء، صحابی ہے۔ ابو الحارث سکن مصر میں ٹھہرے تھے، وہو آخر من مات بها من الصحابہ، مصر میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اب کب انتقال ہوا تھا؟ تو یا تو 85 میں ہے، یا 86 میں، یا 87 میں، یا 88 میں، اور لیکن دوسرا زیادہ صحیح ہے کہ 86 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ بخاری، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی ہے۔ اسی طرح آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث معقل بن ابی معقل سے بھی منقول ہے، اور جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ معقل بن ابی معقل بھی ہے اور معقل بن ابی الحیثم بھی ہے، تو دونوں ان کو کہا جاتا ہے۔ ویقال ابن الحیثم الاسدی لہو ولابیہ صحبۃ، یہ خود بھی صحابی تھے اور ان کے جو والد تھے ابو معقل وہ بھی صحابی تھے، اور یہ ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے قال ابو الولید المکی، ابو الولید المکی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو ابو الولید المکی کا نام جو تھا وہ موسیٰ بن ابی الجارود ہے۔ موسیٰ بن ابی الجارود ابو الولید المکی الفقیہ صاحب الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، اور یہ صدوق تھے اور 10ویں طبقے کے صغار اہل علم میں سے تھے، اور ترمذی میں ان کی روایت ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ کے حالات لکھے ہیں محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن حاشم بن المطلب ابو عبداللہ شافعی المکی، مصر میں تشریف لائے تھے اور 9ویں طبقے کے بڑے اہل علم میں ہیں، اور یہ 2ری صدی کے مجدد شمار ہوتے ہیں، اور 204 میں ان کا انتقال ہے، اور ان کی عمر 54 سال تھی۔ بخاری شریف میں تعلیقاً ان کی روایت ہے، اور سنن اربع میں ان کی روایت ہے۔ اس کے بعد اسحاق بن راہوے کا ذکر آیا تھا، تو اسحاق بن ابراہیم بن مخلد الحنظلی ابو محمد ابن راہوے المروزی ثقۃ حافظ مجتہد قرین احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے۔ ذکر ابو داود انہ تغیر قبل موتہ بیسیر، اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
اور ان کا انتقال 38 میں ہے، اور یعنی 138 میں، اور ان کی جو عمر ہے وہ 72 سال ہے۔ ان کی روایت بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں ہے، تو ابن ماجہ میں نہیں ہے، اس لیے اس کو سیاہ ستہ کے روات میں شمار نہیں کیا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی ذکر کیے ہیں۔ احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد الشیبانی المروزی نزیل بغداد ابو عبداللہ احد الائمہ، ثقۃ حافظ فقیہ حجۃ، اور یہ 10ویں طبقے کے کبار اہل علم میں سے تھے۔ 41 میں ان کا انتقال ہے، تو 241 میں ان کا انتقال ہے، اور ان کی عمر جو ہے 77 سال تھی، اور سیاہ ستہ کی روات میں سے ہے۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھ لیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہ ذکر کیے تھے، اور اس روایت میں محمد بن المثنى ہے، اس کے حالات ہے محمد بن المثنى بن عبید العنزی ابو موسیٰ البصری المعروف بزمن مشہور بکنیتہ و باسمہ ثقۃ ثبت، تو یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے وکانا وہوا و بندار فرسی ریحان وماتا فی سنۃ واحدۃ، کہتے محمد بن المثنى اور بندار یہ دوست تھے آپس میں، اور 1 سال ان کا انتقال بھی ہوا تھا، سیاہ ستہ کے راوی ہے۔ اس کے بعد ہے ابان بن صالح، وہب بن جریر، تو وہب بن جریر کے بارے میں لکھا ہے وہب بن جریر بن حازم بن زید ابو عبداللہ الازدی البصری ثقۃ، اور ان کا انتقال ہوا ہے 206 میں، اور اس کے بعد جریر ابن حازم بن زید ابن عبداللہ الازدی ابو النضر البصری وہب کے والد تھے، ثقہ ہے، لیکن ان کی قتادہ سے روایت میں ضعف ہوتا ہے، اور ان کے اوہام ہوتے ہیں جب یہ اپنے حفظ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا انتقال 70 میں ہے اختلاط کے بعد، لیکن اختلاط کے زمانے میں انہوں نے حدیث بیان نہیں کی تھی۔ یہ بھی سیاہ ستہ کے راوی ہے۔ اس کے بعد سند میں جو راوی ہے وہ محمد بن اسحاق ہے، تو اس کے بارے میں کلام بہت ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل اگلے سبق میں بھی آ جائے گی۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے محمد بن اسحاق بن یسار ابو بکر المطلبی المدنی نزیل عراق امام المغازی، صدوق یدلس، صدوق راوی ہے، یعنی پہلے درجے کے راوی، ثقات میں پہلے درجہ نہیں، ان پہ کلام ہے، تدلیس بھی کرتے ہیں، اور تشیع اور قدر کا الزام بھی ہے ان پر، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 150 میں ان کا انتقال ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعلیقاً ان سے روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کے راوی ہوئی ہے، اور سنن اربع کے راوی بھی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے ابان ابن صالح، تو ابان ابن صالح کے بارے میں لکھا ہے ابان ابن صالح بن عمیر بن عبید القرشی، وثقہ الائمۃ ووہم ابن حزم فجہلہ، ثقہ راوی ہے، ابن حزم کو وہم ہوا ہے، انہوں نے اس کی کو مجہول قرار دیا ہے، ابن عبد البر نے اس کی تضعیف کی، آگے بھی انشاءاللہ اس پر بحث آئے گی جب اس کے سند پر ہم کلام کریں گے۔ اس کے بارے میں ہے کہ 10 سے کچھ اوپر ان کا انتقال ہے، یعنی 110 سے کچھ اوپر ہجری میں ان کا انتقال ہے، اور 55 سال ان کی عمر تھی، اور بخاری شریف نے تعلیقاً اس کی روایت ہے، سنن اربع میں بھی ان کی روایت ہے۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھ لیں تو مجاہد کا ذکر ہے، تو مجاہد سے مراد یہاں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ مجاہد بن جبر ابو الحجاج المخزومی المکی، ثقۃ امام فی التفسیر و فی العلم، یہ تیسرے طبقے کے ہیں، اور 1 یا 2 یا 3 یا 4 100 کے بعد اس کا انتقال ہے، یعنی 101 یا 102 یا 103 یا 104، اور ان کی 83 سال عمر تھی، سیاہ ستہ کے راوی ہے۔ یہ روایت کرتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے، مشہور صحابی ہے جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام، تو حرام کہتے ہیں کہ
ہا پر نقطہ نہیں ہے اور را کے ساتھ ہے. الانصاری ثم السلمی، صحابی ابن صحابی، ان کے والد بھی صحابی تھے عبداللہ بن عمر، اور 19 غزوے انہوں نے کیے تھے، اور مدینہ میں ان کا انتقال ہوا تھا 70 ہجری میں، اور ان کی عمر 94 سال تھی. یہ ان صحابہ کرام میں سے جو جن کی عمر لمبی تھی اور جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا تھا. اس طرح آگے عبداللہ بن لہیعہ کا ذکر ہے، اس پر بہت کلام ہوا ہے. چند وہ راوی جس پر مالکۃ الآراء بحث ہے اور ان پر کلام بہت ہوا ہے، تو یہ بھی ان میں سے ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کچھ کلام آگے بھی آ جائے گا. اس کے بارے میں لکھا ہے عبداللہ بن لہیعہ بن عقبہ الحضرمی ابو عبد الرحمن المصری القاضی صدوق من السابعہ خلط بعد احتراق کتبہ. ان کی کتابیں جل گئی تھی، اس کی وجہ سے ان کو ملت ہوا تھا ان پر. اور لکھا ہے کہ ابن المبارک اور ابن وہب کی ان سے جو روایت ہوتی ہے وہ دیگر کے بنسبت زیادہ اچھی روایت ہوتی ہے، اور مسلم میں ان کی بعض روایت ہے لیکن وہ دوسرے کے ساتھ مقرونن ہے، اور 74 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 سے ان کی زیادہ عمر تھی. مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کے راوی. اس کے بعد لکھا ہے ابو زبیر کے حالات. ابو زبیر جو ہے حافظ ابن جابر رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد تھے، محمد ابن مسلم ابن تدرس. اور الاسدی ابو زبیر المکی صدوق ہے الا انہ یدلس، مگر یہ تدلیس کرتے تھے، اور 26 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 126 میں ان کا انتقال ہوا ہے. 66 کے راوی ہے. اور انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ابن سعید القطان نے ان پر جرح کیے، تو یہاں ابن سعید ابن فروخ اور التمیمی ابو سعید القطان البصری ثقہ ہے، متقن ہے، حافظ ہے، امام قدوۃ من کبار التاسعہ، بہت بڑے عالم تھے، اور خاص طور پر علم جرح و تعدیل میں بہت بڑے عالم تھے. اور 98 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور 78 سال ان کی عمر تھی. اس کے بعد ہم دیکھ لیں تو آگے جو روایت ہے اس میں عبد ابن سلیمان کے حالات ہیں. تو عبد ابن سلیمان الکلابی محمد الکوفی، ان کا نام عبد الرحمن ہے، ثقہ ہے، ثبت ہے، اور 87 میں ان کا انتقال ہے، یعنی 187 میں ان کا انتقال ہے. اور پھر یہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب سے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ثقہ ثبت ہے. احمد بن صالح اس کو مالک النافع عن ابن عمر پر بھی مقدم کرتے تھے. ابن معین اس کو قاسم عن عائشہ عن الزہری پر مقدم کرتے ہیں، اور یہ 5ویں طبقے کے ہیں، اور 40 سے کچھ اوپر ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی 140. اس کے بعد محمد بن یحییٰ ہے، محمد بن یحییٰ بن حبان. تو اس کے بارے میں لکھا ہے محمد بن یحییٰ بن حبان بن منقذ الانصاری المدنی، ثقہ ہے، فقیہ ہے، اور 21 میں ان کا انتقال ہے، اور 74 سال ان کی عمر تھی. اس کے بعد سند میں تو نہیں لیکن قصے میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، تو ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ذکر کیے. حفصہ بنت عمر بن الخطاب ام المؤمنین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا خنیس بن حذافہ کے بعد، یعنی گویا ان کا پہلے نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا. 3 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور ان کا انتقال ہوا ہے 45 ہجری میں. 66 کے راوی ہے روات میں سے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے کی ممانعت سے متعلق یا جواز سے متعلق جو احادیث تھی، تو اس میں جو رجال آئے ہیں، اس میں جو جن شخصیات کا ذکر آیا ہے، ان شخصیات کا ذکر ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا اس باب کا کے تدریس کا سلسلہ جاری ہے. اگلے سبق میں ہم اس مسئلے سے متعلق جو فقہاء کرام ہیں ان کے مذاہب تفصیل سے ذکر کریں گے، اور ان کے جو دلائل ہیں وہ بھی ذکر کریں گے.